وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت درس کا نمبر 1869 اور حصہ دوم ہے، آیت نمبر 58 اور 59 ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 58. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ لوگ صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. بات اہم ہے، بات جنت کی ہو رہی ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بہت اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. ہمیں اگر یقین ہے تو دنیا کی زندگی پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ پر مختلف طرق سے بیان کی ہے. مثال کے طور پہ وہ ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہاں بھی جنت ماوا کا تذکرہ ہے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ کا تذکرہ ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا.
دیکھیں روز قیامت ہماری حاضری رب کے سامنے یقینی ہے، ہمیں تو اس بات پر یقین نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے اور سچ ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ آج دنیا ہے، کل آخرت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دور نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قریب، تمہیں کیا پتہ کہ وہ وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تو اب اس کو کیا چاہیے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یہاں پہ عمل صالح کی بات ہے، اور وہاں پہ یعنی جملہ بدل گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى۔ اگر آپ خواہشات نفس کو یعنی خواہشات نفس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ عمل جو ہے آپ کا وہ عمل صالح کہلائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اگر آپ یعنی اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ پھر جنت میں جائیں گے۔ تو پھر اس کے آگے جو آیت ہے وہ یہ ہے، وَأَمَّا مَنْ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ ساری باتیں کہہ دی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کو سننے یا سمجھنے میں ہماری دلچسپی بالکل نہیں ہے۔ قرآن کو نہ ہم سنتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اگر سن بھی لیں تو چونکہ دیکھیں جس راستے پہ آپ کی جو منزل جس کو آپ اپنی منزل کے بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس ہستی کو آپ اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی اس کے راستے میں بھی دلچسپی نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ ایک یعنی بالکل ایک سادی سی بات ہے، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور ہم دنیا کے راستوں پر اپنی مرضی سے رواں دواں ہیں، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ہم بے نیازی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا ہے گویا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی چیز نازل ہی نہ کی ہو، ما نزل اللہ من شیء۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اس بات پہ آپ غور کریں، اصل میں یہ اگر آپ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ عام طور پہ آج کا مسلمان کا جنت اور دوزخ پر یقین نہیں ہے، اس لیے یہ جنت دوزخ کے بچنے والے اعمال نہیں کر رہا، اور جنت میں جانے کی کوشش بھی یہ نہیں کر رہا عام طور پہ۔ اور یہ ایک عام بات ہے سامنے کرام، اس میں مزید یہ ایسی کھلی ہماری روش ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی صبر اور بھروسہ اپنے رب پر۔ رب سے تو دیکھیں ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق یا رابطہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، یہ بس یعنی سنی سنائی بات ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی بارش برسا رہا ہے، یہ بس سنی سنائی باتیں ہیں۔ ان باتوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھا نہ غور کیا، اور نہ آئندہ غور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں، عام طور پہ ہمارے دل سخت ہیں، اس پہ تالا لگ گیا ہے، اس پہ زنگ چڑھ گیا ہے، اور اس پر پردے ہیں، اور ہم اندھیرے میں ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال یہ طریقہ غلط ہے، اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات
لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا۔ بلند و بالا محلات۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ بلند و بالا محلات میں آپ کو کیا مثال دوں؟ مثال ہی ہوگی، چھوٹی سی مثال ہوگی، بکنگم پیلس ہے نا برطانیہ میں، یعنی ملکہ برطانیہ کا بکنگم پیلس کہلاتا ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، وہ ایک بلند و بالا محل ہے، آپ دیکھ لیں اس کی تصویر آپ کو یوٹیوب۔ لیکن جنت کے محلوں کی تو بات ہی کیا ہے، یہ تو مٹی کے گھر ہے اور وہ تو الگ چیز ہوگی، وہ اس کا تو پتہ وہاں جا کر ہی چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہاں رہنا بھی اچھا ہے اور وہاں سب کچھ اچھا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ بہت آسان بھی ہے، یعنی جنت میں جانا بہت آسان ہے، صرف ایمان اور عمل کی ضرورت ہے، یقین اور یقین کے مطابق عمل۔ ہمارا یقین اصل میں ہمارا رخ بدل گیا ہے زندگی گزارنے کا، ہمارا رخ ہو گیا ہے ظاہر کی طرف، ظاہر ہمارا مدعا بن گیا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑی خطرناک روش ہے، اور باقی تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، جو بھی آپ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ تو یہاں پر یعنی جو آیت نمبر 59 ہے، یہاں پہ عمل کرنے والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، صبر اور بھروسہ، توکل۔ دیکھیں یہ بہت ایک اہم بات ہے، یہ دونوں صفات جو ہیں۔ دیکھیں اس سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یعنی لوگوں کو کیا خیال ہے کہ محض دعوی ایمان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی میں آزمائش نہیں کروں گا؟ اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خیال غلط ہے۔ یہ میں تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ صبر اور بھروسہ۔ دیکھیں جب مومن یعنی انسان جب سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہوں، اس وقت میں ایک انسان بنا دیا گیا ہوں، انسان کے ایک جسم مجھے دے دیا گیا ہے اور یہ زندگی ساری میری ایک امتحان ہے۔ تھوڑی توجہ سمجھ، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اب یہاں لوگ جو ہے یعنی ہمارا ساتھ، یا ہم ان لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور ان لوگوں کی منزل اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مخالف سمت میں دوڑ رہے ہیں، یعنی ان کی دوڑ جو ہے وہ دنیا تک ہے۔ اب چونکہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو یقیناً مشکلات پیش آئیں گی، جیسا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے اور تیزی سے ایک منزل کی طرف رواں دواں ہے اور آپ اس ہجوم کے بیچ میں ہیں۔ تو اگر آپ ہجوم کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو چلنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو یعنی ادھر ادھر سے بھی آگے کی اسی طرف دھکیلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا رخ بدل لیتے ہیں، اس ہجوم کے رخ کے خلاف آپ اپنا رخ بنا لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی آپ کو مشکل پیش آئے گی، یعنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا۔ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، آپ کا رخ دوسری طرف ہے، تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، دباؤ کا، مشکلات کا سامنا۔ میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن ایک تو یہ ہے یعنی لوگوں کا ایسے لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں جن کی منزل اللہ نہیں ہے، ایسا ماحول ہے، ایسا معاشرہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا نہیں چاہتے۔ اگر اس میں آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں گے تو یقیناً آپ کو تکلیفات آئیں گی، مشکلات پیش آئیں گی۔ سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے انسان کو اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں انسان کے یعنی اگر
ہم تو سوچ سمجھ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں نا، تو یہ دنیاوی خواہشات ہمارے ذہن پر سوار ہو گئی ہیں، بہت سے پیسے ہوں، اچھا گھر ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا رہنا ہو، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اصل مقابلہ آپ کو پہلے اپنے آپ سے کرنا ہوگا، لڑائی اپنے آپ سے کرنی ہوگی، اور نفس کی خواہشات کے برعکس اللہ کی طرف رخ کر کے آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ نفس جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ اب نفس سے آپ نے دشمنی کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے اور اس کے باوجود اللہ سے وہ کوئی امید لگا لیتا ہے۔ ہماری تو یہی ہے کہ ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں اور بس اللہ سے پھر مغفرت کی امیدیں لگائی ہوئی ہم نے، ایسا نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جنت میں جانے کی جو شرائط ہیں وہ اس 58 اور 59 نمبر میں بیان کی گئی ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ الذین صبروا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ استقامت، جمے رہنا، ایک موقف پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، جیسے بھی حالات ہوں آپ نے اپنی جو نظریہ ہے، جو مقصد ہے، اس سے آپ ہٹنا نہیں ہے۔ جو بھی اس میں ظاہر کی تکالیف آتی ہیں آپ ان تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔ بعض اوقات بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، کوئی اب دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 13 سال زندگی وہاں گزاری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پہ اتنی مشکلات پیش آئیں کہ حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ ہجرت کر لو ایتھوپیا کی طرف، حبشے کی طرف، اس وقت اس کا نام حبشہ تھا۔ تو وہ چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ یہ کیوں گئے کہ وہاں پر ان کو رب کی بندگی نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو مشہور واقعہ ہے کہ یعنی وہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے قرآن کی، تو قریش جو ہے، جو کفار مکہ جو تھے، وہ مشتعل ہوتے تھے، پھر ان کو منع کیا گیا۔ بہرحال وہ اپنی جگہ ہے۔ تو مشکلات تو ہوں گی، تکالیف اور مشکلات کا ہونا ایک قدرتی امر ہے، یہ لازمی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ رکاوٹیں ہوں گی، آپ ان رکاوٹوں کو عبور کریں گے تو تبھی آپ آگے جانیں گے۔ دیکھیں یہ ہماری عام زندگی میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہر یعنی آپ جب آگے چلتے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ زمین کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے قدم آگے بڑھتے ہیں۔ زمین کو پیچھے دھکیل کر آپ کے قدم جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو اب صبر کا میں نے آپ کو مانا کہ جو کچھ بھی آپ کو پیش آئے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ تو آپ کی طاقت کے مطابق جو کچھ بھی ہوگا آپ کی طاقت کے مطابق ہوگا، آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی اطمینان رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اچھا اب یہ ہے کہ تکلیف اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو آپ کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری میں آزمائش کروں گا کسی قدر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف، بھوک اور مال میں کمی اور جانوں میں کمی، میووں میں کمی، تو یہ یعنی یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں
اور آزمائش آنا ایک قدرتی فعل ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی راستہ ہے۔ حفت بالمکارہ، یہ جنت کا تذکرہ ہے نا، تو جنت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اس کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے اس کی چار دیواری جو ہے یہی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہی طریقہ کار ہے، یہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آرام، آسائش، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں انسان کی کامیابی نہیں ہے، وہ تو اگر آپ خواہشات نفس کے بندے ہیں تو پھر آپ آرام اور آسائش سے زندگی گزارنا چاہیں گے، لیکن مومن جو ہے ہر آنے والی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن جو ہے ہر آنے ایک تو تکالیف کے لیے تیار رہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا ہے، رکاوٹیں، مصیبتیں اور تکالیف، اور وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ احباب میں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب وہ لشکر آ گئے کفار مکہ کے، 10,000 کا لشکر آ گیا مدینے پر، اتنی آبادی تو نہیں تھی وہاں، ٹوٹل آبادی نہیں تھی اتنی، اور 10,000 کے لوگ آ گئے مسلح تھے، تو پھر جب انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا مومنوں نے ان لشکروں کو، خوش ہو گئے، پکار اٹھے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور ان کا ایمان جو ہے اور بھی بڑھ گیا، یقین۔ تو ایک بات جو ہے یہ بالکل ذہن میں ہونی چاہیے، صبر، ناموافق حالات میں آپ نے اپنے موقف پر قائم رہنا ہے اور پیش آمدہ تکالیف کا مناسب انداز میں سامنا کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو صبر اور رب پر بھروسہ، رب پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کی تو، مومن کی ساری زندگی تو رب کی بھروسے کی بنیاد پر ہوتی ہے، کیونکہ رب نے تو وعدے کیے ہوئے ہیں، رب نے مومن سے وعدے کیے ہوئے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جما دوں گا۔ پھر اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا کی زندگی بھی مدد کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو نیکوکار ہیں، جو نیک روش جنہوں نے اختیار کر لی، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، تو یہ سارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان کا من کان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث بڑی پیاری ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتی، یہ میں بھروسے کی بات کر رہا ہوں، ہم آخرتی ہی کف اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی یعنی فکریں آپ نے یکجا کر کے ایک فکر بنا لی تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِالْهُمُومِ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ، لیکن اگر کوئی اس پر اس کی فکریں پراگندہ ہو گئیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور یہ وہ ہے، یعنی اللہ کو بلا کر اس نے دنیا کے غموں کی طرف توجہ بنا لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبال اللہ بأی واد ہلک، اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو کوئی
اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس غم کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ دیکھیں، ہم نے ایسے، یہ ہماری ذہنیت ایسی بگڑ گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو ہم پر کوئی مشکل اور تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ نہیں، یہ مطلب اصولوں کے خلاف بات ہے۔ جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس آیت کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ عنکبوت کے آغاز میں کہ میں نے تو تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو میں آزمایا ہے، اور پھر میں نے لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ جو لوگ اپنی بات میں سچے تھے اور جو جھوٹے تھے۔ تو اس کے کافی حکمتیں ہیں، ان آزمائشوں میں کافی حکمتیں ہیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ امتحان کی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر اور شر دونوں حالتوں میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو آزمائش جو ہے یہ تو ایک راستہ ہے۔ دیکھیں، امتحان کے بعد ہی آپ اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ یہ دنیا کا ایک مرحلہ ہے اور یہ ایک امتحان ہے۔ اگر آپ اس میں امتحان دے لیں گے اور شرح صدر کے ساتھ، بادل ناخواستہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ پورے سکون اور اطمینان سے جو پیش آمدہ تکالیف ہیں اس پر آپ صبر کریں گے، ہمت سے کام لیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، صبر سے کام لیں گے، تو جنت آپ کی ہے۔ تو کتنی آسان بات ہو گئی۔ اصل میں دیکھیں، ہم نے جنت اور دوزخ میں تو ہمارا یقین ہے نہیں۔ اب ہم تو خواہشات نفس کے پیروکار ہیں۔ نفس ہمارا سب سے واحد معبود جو ہے ہمارا نفس ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تابع فرمان ہو کر زندگی ہم نہیں گزارنا چاہتے، خواہ کہ وہ اللہ ہی کا حکم کیوں نہ ہو، خواہ کہ وہ رسول کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت بڑی خطرناک باتیں ہیں، آپ اس بات پہ سوچیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم